पाकिस्तान आलमी अमन की राहदारी बन गया। अमरीका ईरान मुज़ाकरात हफ्ते के दिन होंगे। इस्लामाबाद मरकज़े निगाह बन गया। अमरीकी वफ़द से वाबस्ता अफराद की आमद शुरू। मुज़ाकराती टीम का मददगार अमला पहुंच गया। गुज़श्ता रोज़ सिक्योरिटी एक्सपर्ट पहुंचे थे। सिक्योरिटी उमूर का जायजा लेने और इशाइये के बाद वापस रवाना हुए। रवानगी से पहले जायजा रिपोर्ट वाशिंगटन भिजवाई गई। रिपोर्ट मिलने के बाद व्हाइट हाउस ने मुज़ाकराती टीम और नामों का ऐलान किया। नायब सदर जेडी वेंस की सरबराही में जेरेड कुशनर, स्टीव विटकोफ और दीगर हुक्काम शामिल होंगे। स्पीकर बाकर कालिबाफ ईरानी वफ़द की सरबराही करेंगे। वज़ीर ख़ारिजा बासिर आक़ची और दीगर आला हुक्काम शामिल होंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट ने कहा कि नायब सदर शुरू से इस अमल में कलीदी किरदार अदा करते आए हैं। अब मुज़ाकरात के नए मरहले की क़यादत करेंगे। ईरानी सफ़ीर ने कहा है अहम मुज़ाकरात ईरान के 10 नुकाती फार्मूले की बुनियाद पर होंगे। बार बार जंग बंदी की खिलाफ वर्जियों पर शकूक बरकरार है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में मुज़ाकराती मकाम का दौरा। मेहमानों की आमोदरफ्त, सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात का जायजा लिया। दफ्तर खारजा समेत रेड जोन में अहम मकामात का भी दौरा किया। उधर वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत अहम तरीन इजलास, आला सिविल और अस्करी क़यादत की शिरकत। इजलास में इस्लामाबाद मुज़ाकरात से मुताल्लिक़ तफसीली मुशावरत। नायब वज़ीर-ए-आज़म इस्हाक़ डार, वज़ीर दाखिला मोहसिन नक़वी, वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ और सेक्रेटरी ख़ारिजा की शिरकत। शुरका का इस्लामाबाद मुज़ाकरात को कामयाब बनाने का आज़म। कहा कि जंग बंदी पर पाकिस्तान के मुस्बत और तामीरी किरदार को आलमी सतह पर सराहा जा रहा है। अमन का ये मौका ज़ाया नहीं होने दिया जाएगा। शुरका ने जंग बंदी में कलीदी किरदार अदा करने पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को भरपूर खिराज तहसीन पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मुलाकात। खित्ते में पायदार अमन के लिए पाकिस्तान की सालसी की कोशिशों की पेशरफ्त का जायजा। दोनों रहनुमाओं का अब तक होने वाली कशीदगी में कमी पर इत्मीनान का इजहार। तमाम फरीक़ैन को पुरअमन और जंग बंदी मुआहदे को बरकरार रखने की ज़रूरत पर जोर दिया और तहम्मुल का मुज़ाहिरा करने की तारीफ की। वज़ीर-ए-आज़म का आने वाले वफूद को अपनी दावत की तजदीद भी की और हिमायत का यकीन दिलाया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को फ्रांसीसी सदर मैनुअल मैक्रोन का टेलीफोन। खित्ते की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। फ्रांसीसी सदर ने जंग बंदी कराने पर मुबारकबाद दी। अमन मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। दोनों रहनुमाओं का लबनान में होने वाली जारहियत पर तशवीश का इजहार। खित्ते में अमन की बहाली के लिए तशद्दुद और खूनरेज़ी के फौरी खात्मे पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए कोशिशें जारी रखेगा। उधर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और बहरीन के फरमारवा अहमद बिन ईसा के दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू। बहरीनी फरमारवा का जंग बंदी कराने में पाकिस्तान की कामयाब कोशिशों पर वज़ीर-ए-आज़म को खिराज तहसीन। वज़ीर-ए-आज़म को पाकिस्तान की अमन कोशिशों की हिमायत पर शाह बहरीन से इज़हार तशक्कुर। हालिया कशीदगी के दौरान बहरीन में कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर इज़हार अफसोस। दोनों रहनुमाओं का खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका कोशिशें जारी रखने पर इत्तेफाक। मुआहदे पर अमल दरामद न हुआ तो जवाब दिया जाएगा। ऐसी ताकत से हमले किए जाएंगे जो पहले नहीं हुए। अमरीकी तैयारे, फौजी एहलकार और गोला बारूद ईरान के गिर्द मौजूद रहेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एक बार फिर से धमकी। कहा कि पहले से तय हो चुका है आबनाए हुर्मुज़ खुली और महफूज रहेगी। बैन अल-अक़वामी तिजारत को बंद करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ज़रूरत पड़ी तो दुश्मन के खिलाफ मौलिक कार्रवाई कर सकते हैं। तय हो चुका है कि ईरान किसी किस्म के जौहरी हथियार नहीं रखेगा। हमारी अजीम फौज तैयारी कर रही है और आराम भी कर रही है। फौज अपनी अगली फतह की मुंतज़र है। जंगबंदी के बावजूद इसराइल के लबनान पर शदीद हमले। 254 अफराद जामहक, 1100 से जायद जख्मी हो गए। लबनानी सिविल डिफेंस के मुताबिक मुल्क भर में इसराइली हमलों के नतीजे में भारी जानी और माली नुकसान हो रहा है। बैरूत में 92 अफराद जामहक और 742 अफराद जख्मी हुए। मुज़ाफ़ात में 61 अमवात, 200 अफराद जख्मी हैं। बालबक में 18, हरमल में 9, नबातिया में 28, आलिया में 17, सीदा में 12 और सौर में 17 शहादतें हुई। 24 घंटे के दौरान हमलों में 112 अफराद शहीद हो चुके। बैरूत में मुसलसल धमाके और धुएं के बादल। अवाम से खून की एहतियात देने की अपील। दूसरी जानिब हिजबुल्लाह का भी सख्त रद्द-ए-अमल। शुमाली इसराइल पर रॉकेट फायर कर दिए। जारहियत बंद होने तक कार्रवाइयां जारी रखने का ऐलान। हिजबुल्लाह का कहना है कि ये कार्रवाई जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों के जवाब में की गई है।
ایران نے لبنان میں صہیونی فورسز کی جارحیت کو جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی قرار دے دیا۔ مسلسل اسرائیلی حملوں پر تحفظات کا اظہار، جنگ بندی کی خلاف ورزیوں کا سخت جواب دینے کا بھی اعلان۔ صدر مسعود پزشکیان نے ایکس پر بیان میں کہا کہ ہمارے ہاتھ ٹریگر پر ہیں اور ہم اپنے لبنانی بھائیوں کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ لبنان میں اسرائیلی فورسز کی جارحیت ابتدائی جنگی معاہدے کی صریحاً خلاف ورزی ہے۔ یہ خلاف ورزی ممکنہ معاہدے کے لیے عزم کی کمی اور دھوکہ دہی کا خطرناک اشارہ ہے۔ اس طرح کی جارحیت کا تسلسل مذاکرات کو بے معنی بنا دے گا۔ ادھر ایرانی پارلیمان کے اسپیکر محمد باقر غالباف بولے کہ لبنان میں جنگ بندی سیز فائر کے فریم ورک میں شامل ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اس نقطے کو عوامی سطح پر بیان بھی کیا۔ جنگ بندی کی خلاف ورزیوں کا سخت جواب اور بھاری قیمت چکانا پڑتی ہے، اس آگ کو فوری بجھانا ہے۔ پاکستان کی لبنان کے خلاف اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت، معصوم جانوں کا ضیاع اور بنیادی ڈھانچے کی وسیع پیمانے پر تباہی پر اظہار افسوس۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ اسرائیلی اقدامات خطے میں امن و استحکام کے قیام کی بین الاقوامی کوششوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اسرائیلی جارحیت بین الاقوامی قانون اور بنیادی انسانی اصولوں کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ عالمی برادری لبنان کے خلاف اسرائیلی جارحیت کے خاتمے کے لیے فوری اور ٹھوس اقدامات کرے۔ پاکستان لبنان کی خود مختاری، علاقائی سالمیت، امن و استحکام کی حمایت کرتا ہے۔ چین کی لبنان پر اسرائیلی حملوں کی شدید مذمت، ترجمان چینی وزارت خارجہ نے کہا کہ لبنان کی خود مختاری اور سلامتی کی خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے۔ لبنان کے شہریوں کے جان و مال کا تحفظ یقینی بنایا جانا ضروری ہے۔ فرانسیسی وزیر خارجہ نے کہا کہ جنگ بندی معاہدے میں لبنان کو بھی شامل ہونا چاہیے۔ یورپی یونین کی اعلیٰ سفارتکاری اور برطانوی وزیر خارجہ کی بھی جنگ بندی معاہدے میں لبنان کو شامل کرنے کی حمایت۔ کایا کالاس نے کہا کہ لبنان میں اسرائیل کی کارروائیاں دفاع کے دائرے میں نہیں آتی ہیں۔ وعدے کے مطابق حزب اللہ کو بھی غیر مسلح ہونا چاہیے۔ جنگ بندی کے باوجود آبنائے ہرمز سے جہازوں کی آمد و رفت انتہائی محدود۔ خبر رساں ایجنسی کا دعویٰ، رپورٹ کیا کہ گھنٹوں میں صرف ایک آئل ٹینکر اور 5 دیگر جہاز آبنائے ہرمز سے گزرے۔ ادھر ایرانی نائب وزیر خارجہ سعید خطیب زادہ کی آبنائے ہرمز بند ہونے سے متعلق خبروں کی تردید۔ کہا، آبنائے ہرمز تمام سویلین جہازوں کے لیے کھلی ہے۔ جنگ کے نتیجے میں کچھ جگہوں پر بارودی سرنگیں ہیں۔ تمام جہازوں کو محفوظ راستوں کے لیے ایران کے ساتھ رابطہ کرنا ہوگا۔ جو بھی ایرانی حکام سے رابطہ کرے گا اسے گزرنے کی اجازت حاصل ہوگی۔ ہرمز کو مکمل کھولنا اسی وقت ممکن ہوگا جب امریکہ واقعی جارحیت سے دستبردار ہو جائے گا۔ امریکی جریدے نے کہا ہے کہ ایران نے یومیہ 12 جہازوں کو ہرمز سے گزرنے کی اجازت دینے کا فیصلہ کیا۔ جہازوں سے ٹول وصول کیا جائے گا اور اس حوالے سے ایران نے مصالحت کاروں کو آگاہ کر دیا ہے۔ ایران آبنائے ہرمز سے گزرنے والے تیل پر ٹیکس لے گا۔ فی بیرل تیل پر $1 ٹیکس ہوگا۔ ٹیکس کی وصولی کرپٹو کرنسی میں ہوگی۔ امریکہ نے پاکستان کے ذریعے مذاکرات کیے، بات چیت ہفتے کو شروع ہو رہی ہے۔ ایران کی جانب سے 10 نکاتی تجاویز سامنے آئی ہیں۔ پہلی تجاویز مسترد کر چکے ہیں، اب دوسری 10 نکاتی تجویز پر ایران اور پاکستان سے بات ہو رہی ہے۔ امریکی نائب صدر JD وینس نے کہا، جنگ بندی کا تعلق ایران سے ہے۔ ایرانی حکومت نے سمجھا کہ لبنان بھی سیز فائر میں شامل ہوگا۔ اسی بات پر اختلاف برقرار ہے کہ لبنان جنگ بندی میں شامل ہے یا نہیں۔ ہم نے خود بھی ایسا نہیں کہا۔ لبنان کی وجہ سے معاملہ ٹوٹا تو یہ ایران کا انتخاب ہوگا۔ جنگ بندی قائم ہے۔ خطے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں۔ ایرانی نظام میں کچھ عناصر مذاکرات کے حق میں نہیں ہیں، اسی لیے پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ لبنان کا مسئلہ الگ ہے اور اسے جلد حل کر لیا جائے گا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا سعودی ہم منصب کو ٹیلی فون، شہزادہ فیصل بن فرحان کے ساتھ جنگ بندی سے متعلق گفتگو، خطے کی تازہ ترین صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ اس سے قبل عباس اراغچی نے کہا کہ امریکہ کو جنگ بندی یا اسرائیل کے ذریعے جنگ میں سے ایک راستے کا انتخاب کرنا ہوگا۔ دونوں چیزیں ایک ساتھ ممکن نہیں ہیں۔ جنگ بندی کی شرائط واضح اور دو ٹوک ہیں۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر غالباف نے کہا کہ مذاکرات سے پہلے ہی 10 میں سے 3 شقوں کی خلاف ورزی ہو چکی۔ لبنان پر اسرائیلی حملے ایران کے دیے گئے نکات کی خلاف ورزی ہیں۔ ایران کے حق افزودگی سے انکار بھی معاہدے کی خلاف ورزی ہے۔ ایرانی فوجی ترجمان نے کہا کہ جنگ بندی ایرانی قوم کی فتح ہے، دشمن کو اپنی شرائط پر جنگ بندی قبول کرنے پر مجبور کیا ہے۔ امریکی صدر خود کو ناقابل اعتماد ثابت کر چکے۔
نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کے برادر ممالک کے وزرائے خارجہ سے رابطے، سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان سے ٹیلی فونک بات چیت، خطے کی تیزی سے بدلتی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ دونوں رہنماؤں کا لبنان میں جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزیوں پر تشویش کا اظہار، مستقل امن و استحکام کے لیے جنگ بندی پر مکمل عمل درآمد اور اس کے احترام پر زور دیا۔ ازبک وزیر خارجہ سے بھی رابطہ، بختیار سیدوف نے پاکستان کے تمام اقدامات کی حمایت کا اظہار کیا۔ امن کے لیے مشترکہ کاوشوں اور روابط جاری رکھنے پر اتفاق۔ یورپی یونین کی نمائندہ برائے امور خارجہ کلایا کلاس سے رابطہ، لبنان میں جنگ بندی کی خلاف ورزی پر اظہار تشویش، مشرق وسطی میں عارضی سیز فائر پر مکمل عمل درآمد کرنے پر زور دیا۔ جنوبی افریقہ کے وزیر خارجہ سے بھی مشرق وسطی کی صورتحال پر بات چیت۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے امریکی سفیر نیٹلی بیکر کی ملاقات، مشرق وسطی کی موجودہ صورتحال پر بات چیت، جنگ بندی کا خیر مقدم۔ نیٹلی بیکر نے پاکستان کے مضبوط سفارتی کردار کی تعریف کی، اسلام آباد میں ہونے والے مذاکرات پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ ملاقات میں مذاکرات کے انتظامات کے حوالے سے تفصیلی بات چیت۔ محسن نقوی نے کہا، امریکی نائب صدر جے ڈی وینس، جیریڈ کشنر اور سٹیو وٹکوف ہمارے خصوصی مہمان ہوں گے۔ تمام غیر ملکی مہمانوں کو ہر لحاظ سے فول پروف سیکیورٹی کی فراہمی کا جامع پلان مرتب کیا ہے۔ ایران کی جانب سے مذاکرات سے کنارہ کشی کے اشارے کے بعد ہنگامی سفارتکاری شروع ہوئی۔ امریکی اخبار کی خصوصی رپورٹ، ٹرمپ کی ڈیڈ لائن کے خاتمے سے چند گھنٹے پہلے دلچسپ اور تیز تر سفارتی کوششوں کی تفصیلات سامنے لے آیا۔ رپورٹ میں بتایا گیا، وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر خارجہ نے ایرانی حکام سے رابطے کیے۔ قطر، مصر اور ترکیہ نے ایرانی قیادت سے رابطے کیے۔ آبنائے ہرمز کے لیے بالآخر چین میدان میں آ گیا۔ چین کی جانب سے آبنائے ہرمز کھلوانے پر ایران کو آخری وقت میں رضامند کرایا گیا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے امریکی وقت شام 5 بجے ٹرمپ کو سیز فائر کی تفصیلات سے آگاہ کیا۔ ٹرمپ نے کہا کہ اگر ایران ان مذاکرات پر راضی ہے تو میں بھی رضامند ہوں، جس کے بعد ٹرمپ نے فوراً نیتن یاہو کو 2 ہفتے کی توسیع کے بارے میں مطلع کیا۔ ایران جنگ کے بعد سے روس کی تیل کی آمدن میں 2 گنا اضافہ۔ خبر رساں ایجنسی روئٹرز کے مطابق اپریل میں روس کی تیل سے آمدن $9 بلین تک پہنچ گئی۔ ادھر عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں ایک بار پھر سے اضافہ۔ امریکی WTI کی قیمت 3.1% بڑھ کر $97.47 فی بیرل پر پہنچ گئی۔ برطانوی برنٹ کروڈ کی قیمت میں 2.9% کا اضافہ، $97.54 فی بیرل میں فروخت۔ امریکی ڈاؤ جونز میں 2.8، S&P اور نیسڈیک میں بھی 2% سے زائد کا اضافہ۔ جاپان کے نکئی انڈیکس میں استحکام، جنوبی کورین کاسپی میں 0.4 اور چین کے شنگھائی کمپوزٹ میں 0.6% کی کمی۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں ملا جلا رجحان، انڈیکس 1,66,900 پر پہنچا۔ کاروبار کا آغاز 1,65,000۔ آئندہ بجٹ کے لیے تیاریاں شروع کر دی گئیں۔ IMF کا مشن بھی آئندہ ماہ پہنچے گا۔ عالمی مالیاتی ادارے کا ٹیکس ہدف 155 کھرب روپے رکھنے کا عندیہ، حکومت کی 152 کھرب روپے مقرر کرانے کی کوشش۔ آئندہ بجٹ پر مشاورت کا آغاز، حکومت نے اسٹیک ہولڈر سے رابطے تیز کر دیے۔ وزیر خزانہ کی پاکستان بزنس کونسل اور OICCI سے اہم ملاقات۔ صنعتی شعبے کے تحفظات دور کرنے کے لیے APTMA کے ساتھ اجلاس۔ علاقائی کشیدگی کے باعث فریٹ اور لاجسٹکس اخراجات میں اضافے پر تشویش، حکومت کا کاروباری برادری کی تجاویز کو بجٹ میں شامل کرنے پر غور۔ پاکستان کا ایشیائی ترقیاتی بینک سے $1 ارب کلائمیٹ فائنانسنگ لینے کا فیصلہ، منظوری پر $50 کروڑ فوری طور پر جاری ہونے کا امکان، باقی ہنگامی آفات کے لیے 5 سال میں دستیاب ہوں گے۔ پروگرام کے تحت ڈیزاسٹر رسپانس کے لیے 200 ارب روپے جمع کرنے کا ہدف، 90 لاکھ گھرانوں کو قدرتی آفات کے دوران مالی تحفظ فراہم کیا جائے گا۔ سیلابی خطرات سے نمٹنے کے لیے رصد بیسڈ سسٹم تیار کیا جائے گا۔ قرض کی مدت 15 سال ہوگی، 3 سال کی رعایتی مدت شامل۔ زر مبادلہ ذخائر پر دباؤ کم کرنے کے لیے پہلی قسط جون سے پہلے متوقع ہے۔ پاکستان کو موسمیاتی نقصانات سے نمٹنے کے لیے سالانہ $30 سے $60 ارب درکار ہیں۔
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चीनी कंपनी के 4 रुकनी वक्त की मुलाकात। पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौक़े पर गुफ्तगू। शहबाज शरीफ ने कहा कि बिजनेस टू बिजनेस ताल्लुकात में मज़ीद वसअत के ख्वाहां हैं। पायदार, शफाफ और सहूलियात पर मबनी सरमायाकारी निज़ाम पर यकीन रखते हैं। जॉइंट वेंचर्स दोनों ममालिक की इक़्तिसादी तरक्की, रोज़गार और बराबदात के लिए अहम हैं। ख़ुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल के ज़रिए सरमायाकारों को तमाम तर सहूलियात की फराहमी के लिए कोशां हैं। शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट समेत कागजात की गुमशुदगी की रिपोर्ट घर बैठे दर्ज कराना मुमकिन। वज़ीर आला पंजाब ने पंजाब पुलिस पाकिस्तान ऐप का आगाज कर दिया। सूबे भर में हर शहरी घर बैठे ऐप के जरिए कीमती दस्तावेजात की गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज करा सकेगा। पुलिस स्टेशन या खिदमत मरकज जाने की जरूरत नहीं रहेगी। ऐप पर इंदराज के बाद गुमशुदगी FIR भी घर पर ही मौसूल होगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का इजहार इत्मीनान। कहा कि जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए आवाम के लिए आसानी पैदा करना हमारा अज़्म है। पंजाब को जिद्दत की राह पर गामजन करना हमारी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। ऐप के जरिए गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज कराने पर वसाइल और वक्त दोनों की बचत होगी। सिंध में 13 से 19 अप्रैल तक इंसदाद पोलियो मुहिम चलाने का फैसला। 1 करोड़ 5 लाख बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे पिलाए जाएंगे। वज़ीर आला सिंध का हर बच्चे तक महफूज रसाई यकीनी बनाने का हुक्म। मुराद अली शाह ने कहा कि घर घर वैक्सीनेशन के लिए सिक्योरिटी इक़दाम सख्त किए जाएं। मुकम्मल कवरेज के लिए मुनासिब अमला और सिक्योरिटी ज़रूरी है। सिंध हुकूमत पोलियो के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। आलमी हालात के तनाजुर में पाकिस्तान को पजीराई मिल रही है। आज पाकिस्तान का नाम हर जगह सराहा जा रहा है, जो खुशाइन बात है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान हम सब का है और सब इसके लिए कुर्बानी दे रहे हैं। नेक नियति से पाकिस्तान के लिए जलसा मुलतवी किया है। आइंदा फैसले इज्तिमाई मुशावरत से किए जाएंगे।